اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ عبادت کے لائق صرف تو ہی ہے، تیرے سوا کوئی نہیں، تو اکیلا ہے اور بے نیاز ہے، تو نے کسی کو نہ جنا ہے اور نہ ہی تجھے کسی نے جنا ہے اور نہ کوئی تیرا ہمسر ہی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سن کر بتایا، اللہ کی قسم، اس نے اللہ کے اسم اعظم کا واسطہ دے کر دعا کی جس سے اسے پکارا جائے تو سنتا ہے اور مانگا جائے تو دیتا ہے۔ اسم اعظم کے ساتھ جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھنا بھی دعا کی قبولیت کا باعث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو دعا مانگتے سنا کہ اس نے دعا میں درود شریف نہ پڑھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس نے جلد بازی سے کام لیا۔ پھر فرمایا، جب تم میں سے کوئی دعا کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھے، پھر جو چاہے مانگے۔ درود شریف کا پڑھنا ویسے بھی باعث رحمت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک بار درود پڑھے اللہ تعالیٰ اس پر 10 دفعہ رحمت بھیجتا ہے۔ درود شریف یوں پڑھے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ترجمہ: اے اللہ، صلاۃ رحمت بھیج محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر، جس طرح تو نے صلاۃ رحمت بھیجی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر۔ یقیناً تو تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جس طرح تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر۔ یقیناً تو تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ 3 قسم کے لوگوں کی دعا خاص طور پر رد نہیں ہوتی: مظلوم کی دعا، مسافر کی دعا، اولاد کے خلاف باپ کی دعا۔